پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یس, میڈیا میں آ کے تقاریر کر دیں, جھوٹے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ لگائیں, جھوٹی تہمتیں لگائیں, لیکن ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان میں, ایک پیسے کا کام نہیں کیا اس پاکستان میں. بجلی کا شعبہ میں نے آپ کو بتایا, گیس کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے 20% UFG ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. 20% گیس وہ ہے سوئی سدن گیس کے نظام میں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے گیس ڈالتے ہیں 100 MMCFD, وہاں سے نکلتی ہے 80, اور پتہ نہیں کہ 20 کدھر چلے گئی. یہ چوری ہو گئی, ہوا میں اڑ گئی, کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے. یہ خان صاحب چھوڑ کے جائیں. اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب, ذمہ دار آپ ہیں. ہم نے تو 3 مہینے کے اندر کیا کیا ہے؟ ہم نے تو آپ نے جو ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر کے, آپ نے نومبر میں IMF سے معاہدہ کیا اور آپ نے کہا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ 25 ارب کا ہوگا. جس دن میں آیا ہوں مجھے پہلی پریزنٹیشن ملی, اور یہ پریزنٹیشن دوسرے لوگوں کو بھی مل چکی ہے, PTI کے وزراءوں کو بھی مل چکی تھی, تو 1300 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کھڑا ہوا تھا 3 مہینے بعد. اور جو نومبر میں آپ نے PTI سے معاہدہ کیا, آپ نے وہی جو سری لنکا نے حرکت کی وہ آپ نے کری. فروری میں آپ نے بھی سستا تیل بیچنا شروع کر دیا, نقصان پہ تیل بیچنا شروع کر دیا, نقصان پہ پیٹرول اور نقصان پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیا. IMF سے معاہدہ توڑا اور ایک اور چیز کری, آپ نے لکھ کے دیا تھا میں ایمنسٹی نہیں دوں گا, پھر آپ نے اپنے ATMs کو ایمنسٹی دے دی. ایک ریئل اسٹیٹ کے دوستوں کو ایمنسٹی دی ہوئی تھی, پھر ایک اور دوستوں کو ایمنسٹی دے دی. پھر کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑی سی ایمنسٹی دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا معاہدہ توڑ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا ملک کو ڈیفالٹ کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے خان صاحب, غریب لوگوں کی زندگی میں بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے جا کے IMF سے معاہدہ توڑا. اب آپ کو 21 ارب روپے دنیا کے دینے, 21 ارب ڈالر, آپ کے پاس صرف 9 ارب ڈالر رہ گئے. آپ معاہدہ توڑ رہے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر تو آپ دیوالیہ ہوں گے, تو آپ کو تو واپس جانا ہی پڑے گا IMF میں. دوسرے دن, جس دن وزیر بنا اس کے دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا IMF. پاگل نہیں ہوں, وقت ضائع نہیں کیا ہم نے جس طرح آپ نے کیا. ہم چلے گئے فوراً, ہم نے کہا بات کریں, چلے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جو کرنا ہوگا وہ کریں گے پاکستان کی خاطر. اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو سیاسی نقصان اٹھائیں گے, اور اٹھایا سیاسی نقصان. اور نہ صرف آپ نے حکومت کے ان کو خراب کر دیا, حکومت کے ایکسپینسز کو خراب کر دیا. آپ نے یہاں پر جو شخص ادھر آیا تھا کہہ کے کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا, مجھے بتائیں نا کتنے گھر بنائے, مجھے بتائیں کتنے لاکھ گھر بنائے, مجھے بتائیں کہ کیا 50,000 گھر بھی بنائے, مجھے بتائیں کہ کیا 5,000 گھر بھی بنائے. مجھے دکھا دیں وہ 5,000 لوگ جن کو آپ نے گھر بنا کے دیے ہیں, سیریسلی مجھے دکھا دیں. جھوٹ کے پلندے پہ تو صحیح ہے آپ کھڑے ہیں, لیکن کیا آپ نے گھر بنائے؟ آپ نے کہا تھا 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دوں گا, مجھے دکھا دیں آپ. 10 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں آپ نے, 1 لاکھ آدمی کو نوکری دی ہے. 65 لاکھ لوگ آج زیادہ ان امپلائڈ ہے بنسبت 2018 کے, عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے, عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور پھر پوچھتے ہیں, یہ پچھلی حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ چور تھے اور وہ امپورٹڈ تھے اور غدار تھے. آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیے. وہ وکیل شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ایک وکیل کام کرتا تھا, انگریز, بورن اینڈ ریزڈ ان انگلینڈ تھا, بیرسٹر زیاد. دوپہر کو اس سے کمیٹی نے بلا کے سوال پوچھے, 2 گھنٹے تک بیٹھا رہا, جھوٹ بولتا رہا, ایک سوال کا جواب نہیں دیا. 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے بھاگ گیا اسی دن شام کو. یہ آپ کی حقیقت ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ نے واپس کر دیے. پھر ہم کو آپ سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے, نواز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے, شہباز شریف کو سبق سکھاتے ہیں ایمانداری کے. تو کیوں واپس کر دیے 190 ملین پاؤنڈ؟ آپ کے تھے وہ پیسے کہ آپ نے واپس کر دیے, یا ملک کے پیسے تھے وہ؟ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ کسی کو آپ ایک فرد واحد کو پیسے واپس کر دیں ملک کے؟ کیونکہ انگوٹھیاں مل رہی تھی 5-5 کیرٹ کی, کیونکہ زمینیں مل رہی تھی القادر ٹرسٹ کے نام سے. اور ٹرسٹ تو آپ نے دندا بنا دیا ہے کہ جہاں مرضی ٹرسٹ کھول لو آپ اور آپ کی بیگم صاحب, اور آپ لوگوں سے زمینیں لے لیں اس کے اندر. کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر دی اگر عارف نقوی نے تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی اگر بےمانی ہو گئی مالم جبے میں تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی بےمانی ہو گئی پشاور BRT کے اندر تو کوئی بات نہیں. تھوڑی سی بےمانی ہوئی ہے پشاور BRT میں, جو 27 ارب کے اندر جتنا لمبا 29 کلومیٹر لمبا شہباز شریف نے بنایا لاہور میں BRT, اتنا ہی لمبا آپ نے جو ہے اتنی لینتھ والا BRT آپ نے 100 ارب روپے میں بنایا. یہ تھوڑی سی بےمانی ہے؟
کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ انویسٹیگیشن؟ کیوں گئے تھے آپ کورٹ انویسٹیگیشن روکنے کے لیے؟ آپ تو ایماندار ہیں نا، تو پھر بات کریں، چلیں بات کرتے ہیں نا، پھر جائیے انویسٹیگیشن کروائیے، پھر کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ توشہ خانہ کی گھڑیاں آپ 20% میں لے کے آ گئے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو آپ لیکچر دیتے ہیں، ان سے لے کے آپ نے بیچ دی جو بھی کیا، لیکن آپ مطلب دوسروں کو لیکچر دیتے ہیں، پھر بھاشن دیتے ہیں آپ کہ آپ ایماندار ہیں، تو پھر کرواتے ہیں نا، پھر کیوں نہیں کروایا بی آر ٹی کا آپ نے وہ ٹیسٹ؟ بی آر ٹی کے اندر انویسٹیگیشن کرانے سے کیا ڈر تھا؟ کیا ضرورت تھی سپریم کورٹ جانے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کی؟ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب؟ یہ فورن فنڈنگ کیا ہے؟ آپ کہیں نا، اب تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو، کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کی ڈیلی ہیئرنگ ہوتی تھی اور 180 مرتبہ اس کو کورٹ میں بلایا تھا، آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیئرنگ ہو۔ میں اسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دے، چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے، جو بھی بینچ بنائے، آپ فیصلہ سنا دیں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے۔ کہ عجیب عجیب نام سے لندن کے اندر وہ مدثر نظر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو پتہ چلی تھی کہ شوکت خانم کے نام کے لیے پیسے جمع ہو رہے تھے، چلے گئے پی ٹی آئی پہ، اس نیوز اخبار میں بھی آیا ہے، تو پھر آپ ان کے اوپر کیس کریں نا۔ وہ ایف ٹی والا جو فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے، میں کہتا ہوں کیس کریں ان کے اوپر، کہ کیوں لکھا ہے؟ شہباز شریف نے تو کیس کیا تھا، کیس جیتا بھی ہے وہ، جب اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے پیسے رکھ لیے تھے ڈیفٹ کے، اس نے کیس کیا، شہباز شریف کیس جیت گیا۔ آپ بھی کیس کریں، بسم اللہ کریں، ہم دعا کرتے ہیں آپ جیتیں۔ آپ بتا دیں کہ فارن فنڈنگ آپ نہیں لے کر آئے، پروہیبٹڈ جگہوں سے، فارن نیشنل سے پیسے نہیں لیے آپ نے، آپ بتا دیجئے۔ آپ یہ بتا دیجئے جو نیوز کے اندر آیا تھا رپورٹ، آپ اس کو جھوٹ کہلا دیجئے کہ نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شوکت خانم سمجھ کے پیسے دیے تھے لیکن وہ پی ٹی آئی کے پہنچ گئے، آپ بتائیے کہ یہ بات جھوٹ ہے، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ امریکہ کے اندر جو پاکستانی وہاں پہ جنہوں نے چیک لکھے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بتائیے نا، کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ باتیں کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت، نالائق حکومت جو ہے وہ منظور ہے کیا ہمیں؟ چور حکومت منظور ہے ہمیں کیا؟ ہم کیا پاکستانی آپ سے کم ہیں؟ شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اور آپ نے جتنی کوشش کر لی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا دیں، جھوٹے کیس کروائے، ارشد ملک نام تھا، ارشد ملک صاحب، جج ارشد ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہ معاف کرے، انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے نواز شریف کے خلاف۔ آپ نے کروایا نا وہ فیصلہ، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا لیکن ججمنٹ سسپینڈ نہیں کیا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ نواز شریف کو آپ نے جتنی کوشش کری ہٹانے کی، اس کو بند کر دیا جیل میں، اس کی بیٹی کو بند کر دیا جس نے کوئی حکومت کا کبھی عہدہ نہیں لیا، اور آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کرپشن کدھر کی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، نواز شریف نے جب یہ اپارٹمنٹ لیے تھے 1.3 ملین پاؤنڈ کے لندن میں، تو 3 کروڑ 90 لاکھ روپے کے پاکستانی روپے تھے۔ اس سال نواز شریف کی کمپنی جو تھی نا، کیا اتحاد اسٹیل نام، اتفاق اسٹیل، اس کا 400 کروڑ روپے کا سیل تھا، 1% آف سیلز۔ سیریسلی آپ اس کی منی ٹریل مانگ رہے ہیں، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایسڈ بیونڈ مین، واٹ بیونڈ مین؟ آف کورس ہی ہیڈ دا مینس، لیکن آج تک آپ یہ نہیں بتا سکے کہ کدھر نواز شریف نے بےایمانی کری ہے۔ ہمیں بتائیں نا، یہ بکی بلو کی حویلی بہادر شاہ کے ہم نے پاور پلانٹس لگائے، شہباز شریف ذمہ دار ہے، بتائیں نا کدھر ہم نے بےایمانی کری ہے۔ یہ شاہد عباسی نے ٹرمینلز لگائے LNG کے، پاکستان کے سستے ترین نہیں، دنیا کے سستے ترین، ہم کو بتائیں نا کدھر بےایمانی کری ہے۔ یہ جو ہم گیس لے کر آئے تھے، شاہد عباسی صاحب گیس لے کر آئے تھے دنیا کی اس وقت کی سستی ترین پرائز پہ، جس پہ آپ گالیاں ہم کو دیتے تھے کووڈ کے زمانے میں، آج